المومنین بانیان محفل جب سے اس گاؤں کی بنا پڑی ہے آج تک تو سادات علماء مومنین یہاں سے مرحوم ہوئے ہیں. ہماری مجلس کی طرف سے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من أول يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلند صلوات پڑھ لیجیے. رب ذوالجلال پوری دنیا کو آزاخانہ سید الشہداء بنا دے. پروردگار ہر انسان کو پوری انسانیت کو آزادار سید الشہداء قرار دے. پروردگار کلمہ حق، راہ حق، فکر حق اور منزل حق عطا فرما. حب حسین، محبت حسین، شفاعت حسین، ولایت حسین، جنت حسین عطا فرما. پوری دنیا میں جہاں کہیں آزاداران سید الشہداء ان سب کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان اسلام، دشمنان مکتب تشیع، امریکہ، اسرائیل، آل یہود، آل سعود سب کو نیست و نابود فرما. پروردگار اپنی رحمت سے حسین ثانی یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں سے قرار دے. دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی سلامتی کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے. اللہم صل. جو برادران باہر تشریف فرما ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ نے پہلے ذکر اہل بیت سن لیا ہے. ابھی اگر ذکر اہل بیت و فکر اہل بیت دونوں سننا ہے تو اندر تشریف لے آئیں. آپ نے مقام اہل بیت کے کچھ بند سن لیے ہیں. اب مقام اہل بیت اور پیام اہل بیت دونوں سننا ہے تو اپنے وقت کی قربانی نکال کے عزاخانہ مولا میں تشریف لائیے اور اپنے قبر کو نورانی کیجیے. رب ذوالجلال نے نوع انسانی کو پیدا کیا اپنے لیے، جنت کے لیے، اور اپنی طرف بلاتے ہوئے 5 موٹر وے کے راستے دکھائے. ایک سے ایک کھلا راستہ، ایک سے ایک کھلا راستہ، ایک سے ایک کھلا راستہ.
سب سے قریب ترین راستہ فطرت کا راستہ ہے۔ فطرت کے اندر توحید کی کشش، ولایت کی کشش، محبت کی کشش، ترقی اور کمال کی کشش، ان تمام کششوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا اور کمال و عزت و ترقی و شرافت کا اتنا پیاسا بنایا اور توحید کا اتنا پیاسا بنایا کہ یہاں تک انسان کہنے پہ مجبور ہو گیا، میں تو دریاؤں کی بھی پیاس بجھا سکتا ہوں، میں تو دریاؤں کی بھی پیاس بجھا سکتا ہوں، مجھ کو اچھا یہی لگتا ہے کہ پیاسا کہیے۔ فطرت کا راستہ قریب ترین راستہ ہے۔ عقل کا راستہ دوسرے نمبر پر کہ پیچ و خم سے بہت ساری پیچیدگی سے گزرتے ہوئے اللہ کی طرف عقل کے راستے سے انسان پہنچتا ہے۔ تیسرا راستہ انبیاء اور مرسلین کا راستہ ہے۔ چوتھا راستہ انزال کتب، آسمانی کتابوں کا راستہ ہے۔ اور سب سے وسیع ترین، قریب ترین، روشن ترین، نزدیک ترین، بہترین راستہ جو ان تمام راستوں کا نچوڑ ہے، سیرت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ منزل کی آرزو ہے تو راہبر تلاش کر، منزل کی آرزو ہے تو راہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در ہے در تلاش کر۔ منزل کی آرزو ہے تو راہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در ہے در تلاش کر۔ میں آج آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید پہ پڑھ رہا ہوں۔ توحید حیدر کرار، توحید فاطمہ زہرا، توحید حسن و حسین، توحید کربلا، توحید حضرت سجاد، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر خدا ہے تو دوسروں کے پاس ہے، اللہ ہے تو آل محمد کے پاس ہے۔ بہت فرق ہے، خداؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اللہ ایک ہے۔ اگر ایک اللہ کے پاس جانا ہے تو آل محمد کے دروازے پہ آ جائیں۔ ایک انسان آ گیا جو کافر، کمیونسٹ، دہری سب کچھ تھا، امام میرے اور آپ کے قبلہ ششم حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا فرزند رسول میں آپ کے اس خدا کو جاننا اور ماننا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے مجھے لمبے لمبے براہین اور ادلے میں الجھا کے رکھ دیا ہے، خدا تک نہیں پہنچایا، آپ مجھے اپنے اس خدا تک پہنچائیں جو آپ کا خدا ہے، آسان الفاظ میں، آیتیں بھی نہیں سنانا، اس لیے کہ جب میں اللہ کو نہیں جانتا ہوں تو اس کی آیت کو، اس کی کتاب کو کیسے سنوں؟ حدیث بھی نہیں سنانا، جب میں نبی کو نہیں جانتا ہوں، نہیں مانتا ہوں تو حدیث کیسے؟ آسان الفاظ میں بتائیے کہ آپ کا خدا کیسا ہے۔ مولا نے فرمایا، اس سائل کا نام تھا عبداللہ، عبداللہ کیا تو نے کبھی پانی پہ سفر کیا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے کشتی پہ پانی پہ سفر کیا۔ کبھی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا ہے؟ ہاں زندگی خطرے میں بھی پڑ گئی تھی، کشتی بھی ٹوٹ گئی، ساحل بھی دور، انسان بھی نہیں، تختی بھی نہیں۔ آیا موت کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا؟ ہاں ہو گیا تھا، موت حیات کے کشش میں درمیان میں تھا، یہ بھی ہو گیا تھا، پھر بھی بچنے کی امید تھی؟ کہاں؟ پوچھا کہ جب تختی بھی نہیں، کشتی بھی نہیں، ساحل بھی نہیں، بھنور میں موت حیات کی کشمکش میں جب تھا تو وہاں تو مرنا 100% یقینی ہو جاتا ہے، پھر بھی بچنے کی امید کیسے تھی؟ کہا کہ جب موت قریب سامنے نظر آ رہی تھی، میرے ضمیر سے، ایک فطرت سے آواز آنے لگی، ایک ہستی ہے جو تجھے دیکھ رہی ہے، وہی تجھے بچا سکتی ہے۔ جب کہا کہ وہی ہستی بچا سکتی ہے، فطرت کی آواز آئی تو میرے اور آپ کے مولا نے فوراً فرمایا، اس فطرت کی آواز کو توحید کہا جاتا ہے۔ اس فطرت کی آواز کو توحید کہا جاتا ہے کہ جو اندر سے کشش کے ساتھ رب ذوالجلال نے پیدا کیا ہے۔
زلیخا عشق یوسف میں زندگی بھی کھو گئی، بادشاہت بھی، حسن بھی، جمال بھی اور دولت بھی، بینائی بھی، سب کچھ کھو گئی، لیکن عشق یوسف کو نہیں کھو گئی۔ گلی کوچوں میں خوشبو ڈھونڈتی ہوئی رہتی تھی، کنیزوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، غلاموں نے بھی، دولت بھی نکالا، حکومت نے جیل میں بند کر دیا، 10 سال کے بعد آزاد ہو گئی، پریشان حال، لیکن یوسف کو نہیں چھوڑا۔ ایک ہی آسرا تھا، بت خانہ۔ بت خانے میں جاتی، لوہے کے بت، پتھر کے بت اور سونے کے بت لکڑی کے رکھے ہوئے تھے، انہی سے ان کو صاف کرتی، ان سے راز و نیاز کرتی، گفتگو کرتی جاتی تھی۔ ایک دن بت خانے میں گئی، فطرت توحیدی اجاگر ہونے لگی، اندر سے آواز آنے لگی۔ پہلے سے باہر سے آواز سن رہی تھی، کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اندر کی آواز باہر کے کروڑوں آوازوں پر بار ہے۔ اندر کی آواز، اندر کی آواز، اندر سے آواز آنے لگی۔ بتوں کی طرف غور سے دیکھ کے کہا، تم اتنے سارے خدا ہو کر کتنے برے ہو کہ بادشاہ کو ذلیل و خوار کر دیا، یوسف کا خدا ایک ہو کر کتنا اچھا ہے، غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ یوسف کا خدا ایک ہو کر کتنا اچھا ہے کہ غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ فطرت کی آواز ہے۔ نمرود محل کے چھت پر جشن کے شادیانے بجانے منتظر تھا کہ اب ابراہیم جیسے دشمن کو راستے سے ہٹا دوں اور جتنا چاہوں خوشیاں مناؤں۔ منجنیق نے میزائل کا طریقہ بتا دیا، شیطان نے منجنیق کی صورت میں اور اس میزائل میں حضرت ابراہیم کو رکھ کے جب آگ کی طرف روانہ کیا، جبرائیل امین حاضر ہوئے، میں آپ کا دوست ہوں، اگر مدد چاہیے تو حاضر ہوں۔ فرمایا اما الیک فلا، محتاج ہوں لیکن تیری طرف نہیں، جس کے عشق میں جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آگ کی طرف آیا تو مشیت الہی مکر نمرودی پہ غالب آ گئی، گلزار میں بدل گیا۔ یہاں انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون ذرا ایک لمحے کے لیے اسے کرنٹ جب لگ گئی تو فطرت کے آئینے دریچے کھل گئے، انگشت دندان غور سے دیکھ رہا ہے۔ آگ کے اس شعلے کے درمیان گلزار میں ابراہیم کو دیکھ کر کہا کہ اگر خدا ہو تو ابراہیم کا خدا جیسا ہے۔ اگر خدا ہو تو ابراہیم کا خدا جیسا، وہ تو سارے انسان ہیں۔ جس پرندے نے سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے درمیان رشتہ کرایا، ہدہد، اس نے بلقیس کی فائنینشل، ڈیفنس، سیاست، منسٹری، نظام حکومت، ان تمام رپورٹس کو 4 الفاظ میں پیش کیا۔ ہمارے ٹی وی کے رپورٹروں کو چاہیے کہ اس ہدہد سے سیکھیں۔ فرمایا سچ بولنا بھی، واقع کے مطابق بولنا، مختصر بولنا، حق بولنا، اس سے سیکھیں۔ کہنے لگا کہ حضرت سلیمان کی خدمت میں آ کے انی وجدت امرأۃ تملکہم، یہ حکومت کا ڈھانچہ پیش کیا کہ میں نے ایک مملکت دیکھا جہاں عورت حکمرانی کرتی ہے، نظام حکومت کے خاکے کو ایک ہی جملے میں پیش کیا۔ اب ان کے عقیدتی سوچ کو پیش کیا، یعبدون للشمس من دون اللہ، اللہ کی پرستش نہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اس ہدہد کو کیسے پتا چلا کہ ان لوگوں کو تو اللہ نے انسان بنایا تھا، اللہ سے تولا، غیر اللہ سے تبرہ کرنا چاہیے تھا۔ تولا اللہ سے ہونا چاہیے، تبرہ غیر اللہ سے۔ یہ لوگ تولا و تبرہ کی بھی لائق نہیں ہیں۔ کتنے گئے گزرے ہیں شکستہ دلی کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، سلیمان کی خدمت میں آ کے یہ ساری رپورٹ پیش کی۔ لہذا آل محمد علیہ السلام سے اگر توحید پوچھیں، ہم سب پوری انسانیت اگر اللہ تک پہنچنا چاہیں تو کیسے پہنچتے ہیں؟ خوبصورت انسان کو دیکھا، کہا کہ کوئی بنانے والا ہے،
اونچا آسمان کو دیکھ کے کہا کوئی اٹھانے والا ہے، وسیع زمین کو دیکھ کے کہا کوئی پھیلانے بچھانے والا ہے، کہکشاں کو دیکھ کے کہا کوئی سجانے والا ہے، گردش لیل و نہار کو دیکھ کے کہا کوئی گمانے والا ہے، طاؤس کی خوبصورتی کو دیکھ کے کہا کوئی سجانے والا ہے، چونٹی کی محنت کو دیکھ کے کہا کوئی سکھانے والا ہے، کہ میرنیس نے بھی کہا کہ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانکش ضعیف ہوں کے رازق تیرے نثار۔ ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہوتے ہوئے جب دیکھا کہ ہاں کوئی حکمت والا خدا ہے، یہ عام انسانوں کی توحید ہے، عام انسانوں کی توحید، یہ عقل کی توحید ہے، عقل کی توحید۔ جو عقل کا راستہ ہے بہت دور جاتا ہے، ایک دل کا راستہ ہے جو آل محمد کا راستہ ہے۔ عقل کا راستہ بہت لمبا ہے، یعنی پہلے اس کو سمجھو پھر اس کو سمجھو، دل کا راستہ ڈائریکٹ جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ، ہم نے کہا کہ پس میں ہوں تو وہ ہے، یہ عقل کا راستہ ہے، عام انسان کی توحید جو کمزور توحید ہے، میں ہوں تو پس وہ ہے۔ آل محمد نے فرمایا نہیں، الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، وہ خدا ہمارا ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے جس کی ذات پر گواہی کے لیے اس کی ذات کافی ہے۔ نہج البلاغہ، الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ، یہ بابا علی، دادا علی کا نعرہ اور پوتا علی جس کی آج شہادت ہے۔ فرمایا دعا یہ ابو حمزہ اسماعیلی کی پہلی ابتدائی جملہ ہے، یہ جملہ نہیں ہے، دا گریٹسٹ یونیورسٹی آف توحید ہے، ایک جملہ نہیں ہے۔ الہی بکا عرفتک لولا انت ما ادری ما انت، میں نے تجھے آسمان و زمین و چاند و چرند و پرند سے نہیں، بکا میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا ہے، اگر تو نہ ہوتا تو مجھے کون بتاتا کہ تو کون ہے۔ یہ دادا اور یہ پوتا۔ اب آئیے بیچ میں سید الشہداء دعائے عرفہ کربلا توحید۔ فرمایا پروردگار کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، میں کیسے کہوں کہ کائنات کی ذرات ہیں تو تو ہے، آسمان ہے تو تو ہے، گردش لیل و نہار ہے تو تو ہے، حشرات و حیوان ہے تو یہ میری توحید نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی ہر شے محدود ہے، تیری ذات لامحدود ہے۔ میں محدود کو گواہ بنا دوں لامحدود کے لیے؟ کائنات کی ہر شے فانی ہے، تو باقی ہے، میں فانی کو گواہ بنا دوں کیسے باقی ذات کے لیے؟ کائنات کی ہر شے محتاج ہے، تو غنی ہے، میں محتاج کو گواہ بنا دوں غنی ذات کے لیے۔ اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ، کائنات میں کوئی ایسا ہے جو تجھ سے زیادہ ظاہر ہو؟ ابھی میں اور آپ ہم سب مل کے اوپر دیکھیں، چھت آسمان، نیچے زمین، ادھر دیوار، انسان چرن، میں اور آپ جہاں نظر ڈالیں گے غیر اللہ نظر آئے گا، زہرا کا لال جہاں نظر فرمائے اللہ نظر آئے گا۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی حکمت اور یہ ساری چیزیں انہیں نہ اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ، کائنات کی ہر شے کوئی ہے ایسی جو تجھ سے زیادہ ظاہر ہے، اس لیے کہ جو کل نہیں تھا آج ہے اور کل نہیں ہوگا، یہ ممکن ہے کہ اس ذات سے زیادہ ظاہر ہو جو ابداً تھا ازلاً رہے گا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا۔ کیا ممکن ہے؟ یہ توحید آل محمد۔ فرمایا اے میرے اللہ، متا غبتا حتی تحتاج الی دلیل، تو کب غائب تھا کہ میں تجھے ڈھونڈوں؟ عمیت عین لا تراک علیہا رقیبا، اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھے اپنے اوپر نگہبان نہیں پاتی۔
تو بالکل حاضر ہے۔ میں نے ایک شعر جو دوستوں میں ایران پاکستان میں مشہور ہے، ایک شعر ہم نے کہا کہ حضرت حجت علیہ السلام کے بارے میں کہ کیوں یہ کہتے ہیں سبھی روح رواں پردے میں ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے؟ کیوں یہ کہتے ہیں سبھی روح رواں پردے میں ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے؟ یہ بندہ ہو کے کہاں پردے میں، وہ خالق ہو کے پردے میں، یہ عبد ہو کے کہاں پردے میں، وہ معبود ہو کے پردے میں، یہ محتاج ہو کے کہاں پردے میں، وہ غنی ہو کے پردے میں۔ اتنی عظمت ہے۔ مسلمانوں آؤ پہلے حسین کو سمجھو تب شیعہ سمجھ میں آئے گا آپ کو، ہے نا؟ جو سورج کی روشنی کو نہ دیکھ سکے وہ جگنو کو کیا سمجھے گا؟ یہ شیعوں کو برا بلا کہتے ہو، آزاداری کو برا بلا کہتے ہو، یہ یہاں کا تقصیر نہیں ہے، یہ وہاں سے شروع ہے۔ جو سورج کو نہ دیکھے، جو چاند کی روشنی جسے نظر نہ آئے، وہ جگنو کو کیسے دیکھ سکے گا؟ آل محمد کی روشنی، علم، توحید، محبت سورج سے اونچا ہے، وہاں سے پہچاننا شروع کرو تب سمجھ میں آ جائے۔ کیا فرمایا مولا نے؟ میرے پروردگار، دعائے عرفہ، میرے پروردگار، اے میرے اللہ، من کان حقائقہ مجازی فکیف لا تکون مجازی ہی مجازی۔ پروردگار جس کی حقیقتیں بھی تیرے حضور مجاز کے لباس میں ہے، کیا حال ہوگا اس کے پاس جس کے پاس صرف مجاز ہی مجاز ہے۔ اے میرے پروردگار، من کانا جس کی نیکیاں بھی مساوی برائیاں ہیں، حسنات بھی برائیوں میں بدل جاتی ہیں، فکیف لا تکون مساوی ہی مساوی، جس کی برائیاں ہی برائیاں کیوں نہ ہو۔ یہ وہ ٹاپک ہے جو پورا عشرہ چاہیے اس کو کھولنے کے لیے، میں خلاصہ کر دیتا ہوں۔ آپ جن چیزوں کے مالک ہیں کچھ اعتباری ہیں کچھ حقیقی ہیں، کچھ چیزیں مجازی ہیں کچھ حقیقی ہیں۔ کیسے؟ آپ چودھری ہیں، ڈی ایس پی ہیں، ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، صدر ہیں، جرنل ہیں، یہ مجازی ہیں، مجازی ہیں۔ کیوں؟ آج ہے تو کل نہیں، یعنی ایک ہی لمحے میں اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، فرض کریں نہ وزیر اعظم رہا نہ ایم پی اے رہا، ایم این اے ختم، سارے ہیں نہیں، اس کو کہتے ہیں مجازی۔ ایک کچھ حقائق ہیں، کیا؟ میری جاگیر، میرے بچے، میری گاڑی، میری زمین، میرا گھر، میری بلڈنگ، اس کی عمر اس ایم این اے ایم پی اے کے عہدے سے کچھ زیادہ ہے۔ دو چیزیں ہیں نا، ہاں۔ تو جب تک آپ کی زندگی ہے، جاگیر ہے، بچے ہیں، گاڑی ہے، پیسہ ہے، یہ حقیقت ہے، واقعاً آپ مالک ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ پروردگار تیرے عظمت کے سامنے حقیقتیں بھی پوچھ ہیں، تو جس کے پاس پوچھ ہی پوچھ ہے، اے میرے پروردگار تیرے سمندر کے حضور میرا قطرہ بھی بلبلہ آب ہے، تو اگر پہلے سے بلبلہ لے کے آئیں تو میرا کیا حال ہے؟ اور ایک اور جملہ اضافہ کروں، اور شاید آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا کہ ماذا وجد من فقدک ومن الذی فقد من وجدک، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ آپ ذرا کربلا کے میدان میں ذہن کو لے جائیے، فرات کے کنارے یزید کا لشکر اور صحرا کے بیچ میں حسین کا۔ شعر میں عرض کرتا ہوں، یزیدیت لب نہر فرات سوکھ گئی، لب نہر فرات سوکھ گئی، جو کٹ کے پھیل گیا وہ شجر حسین کا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ یزید کے پاس دنیا کی ہر شے تھی، اللہ نہیں تھا۔
اور حسین کے پاس دنیا کی کوئی شے نہیں تھی، اللہ تھا۔ یزیدیت لب نہر فرات سوکھ گئی، جو کٹ کے پھیل گیا وہ شجر حسین کا ہے۔ اے مسلمانوں، حنبلیوں، بریلویوں، وہابیوں، یہودیوں، انسانوں، آؤ آج زندہ کربلا دکھا دوں۔ 72 سال سے ہمارے فلسطین کے مسلمان مر رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اسرائیل جیسے دشمن کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ حسن نصر اللہ کے پاس بھی توحید ہے، ادھر بھی توحید ہے۔ کعبہ ادھر بھی، قرآن ادھر بھی، وہاں بھی، شب قدر یہاں بھی، وہاں بھی، نماز یہاں بھی، وہاں بھی۔ وہ 72 سال سے مر رہی ہے، اس نے 2006 میں 31 دن میں جواب دیا۔ کیوں یہ کر سکا وہ نہ کر سکے؟ تراویح بھی، تلاوت بھی، توحید بھی، اللہ بھی، نبی بھی ہوتے ہوئے کیوں نہ کر سکے؟ وجہ یہ ہے شکست فوج یہودی وہ فتح حزب اللہ، سبھی نے کہہ دیا اس پر اثر حسین کا ہے۔ شکست فوج یہودی، شکست فوج یہودی و فتح حزب اللہ، سبھی نے کہہ دیا اس پر اثر حسین کا ہے۔ نئے تاریخی شعر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کے غیظ و غضب کا کسی کو خوف نہیں، خدا کے غیظ و غضب کا کسی کو خوف نہیں، یزیدیت کو زمانے میں ڈر حسین کا ہے۔ یزیدیت کو زمانے میں ڈر حسین کا ہے۔ توحید بھی ہو، توحید بھی ہو، رسالت بھی ہو، قرآن بھی ہو، لیکن اگر علی و حسین نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں آؤ، خدا کے پیچھے نہ جاؤ، اللہ کے پیچھے جاؤ۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی کتاب میں خدا یعنی ایک بوائے فرینڈ کی طرح، موٹی آنکھیں، باڈی جسم، خوبصورت داڑھی، لمبا قد، لمبی ٹانگیں، کرسی پہ بیٹھا ہوا ایک چودھری، ایک وڈیرا جیسا ہوتا ہے، اسی طرح یہ مسلمانوں کے ہاں خدا۔ اسلام والے مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے بھی خدا کی تصویر یہ ہے۔ ہاتھ جوڑ کے بارگاہ نہج البلاغہ میں آپ کو حاضری دے دیتا ہوں، مولا اپنا اللہ بتاؤ کیسا ہے؟ فرمایا میرا خدا وہ ہے جو بناتا ہر شے ہے ہاتھ کے بغیر، دیکھتا ہر شے کی طرف آنکھ کے بغیر، بولتا ہر بات ہے زبان کے بغیر، سنتا ہر بات ہے کان کے بغیر، ہر شے کے ساتھ ہے متصل نہیں، ہر شے سے دور ہے جدا نہیں، ہر شے سے اوپر ہے ظالم نہیں، گھر میں میرا عیال کے سرپرست بھی ہے اور سفر میں میرا ہم سفر بھی ہے، نہ ظاہری آنکھوں سے نظر آتا ہے نہ دل کی آنکھوں سے جدا ہوتا ہے۔ یہ علی کی توحید۔ کیوں ہم علی پہ مرتے ہیں، کیوں مٹتے ہیں؟ مسلمانوں آؤ، خدا کے واسطے یہ تہمتیں چھوڑ دو، خدا کے واسطے انسان بنو، ظلم نہ کرو اتنا تشیع کے اوپر کہ ان کا قرآن جدا ہے۔ ابھی جامعۃ الازہر کے مفتی اعظم شیخ الازہر کے طیب نام ہے، واٹس ایپ ابھی تازہ ان کی کلپس آئی ہیں، جو اعتراضات اور سوالات شیعوں کے خلاف اہل سنت دنیا میں رائج ہیں، ان کا شیعوں کی وکالت میں اس نے جواب دیا ہے، شیخ الازہر نے، اور ہر ایک چیز کا جواب دیا ہے۔ لہذا یہ عزاداری کوئی حرام، کوئی شرک، کوئی بدعت نہیں ہے کہ انہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا اسی لیے رو رہے ہیں۔ بابا کائنات میں ایف آئی آر کس کس کے خلاف کاٹو گے؟ ہے نا؟ ایف آئی آر پہلے جبرائیل کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دو کہ وہ بھی آغاز رونا اس نے کیا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دو اور کہو کہ یہ بھی قاتل حسین ہے، جنت کے حوریں آزادار حسین، ہوا کے پرندے آزادار حسین، سمندر کی مچھلیاں آزادار حسین،
فرشتے آزادار حسین، زندہ دل انسان آزادار حسین، خاک کے ذرے آزادار حسین، پیش کروں گواہی خاک کے ذرے، شہداء کا غم مناتا ہے عاشوراء کے دن، شہداء کا غم مناتا ہے، خون بن کے خاک بھی روتا نہیں ہے جو بھی وہ مٹی سے پاس ہے۔ شہداء کا غم مناتا ہے، خون بن کے خاک بھی روتا نہیں ہے جو بھی وہ مٹی سے پاس ہے۔ لہذا کس کے خلاف غم کرو گے؟ بلکہ شیعیان حیدر کرار کا پوری دنیا کی انسانیت پر احسان ہے۔ اس لیے کہ جب قبر میں جاؤ گے 2 ایگزامینر ادھر حاضر ہو جائیں گے، سوال چھوٹے چھوٹے ہوں گے عربی میں 2 ایگزامینر سخت قسم کے، نہ وہ رشوت لیتے ہیں، نہ رشتہ دار کو پاس کرتے ہیں، نہ وہ نمبر میں غلطی کرتے ہیں، نہ نتیجے میں دیر لگاتے ہیں، نہ وہ تنخواہ لے کے قبر کی ڈپٹی سے غائب ہو جاتے ہیں، ہے نا، بالکل ڈپٹی پہ حاضر ہو جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سوال، من ربو کا، تمہارا اللہ، نبیوں کا، کتابوں کا، دینوں کا، اماموں کا۔ 3 قسم کے لوگ ہوں گے قبر میں۔ ایک گروہ ایسا ہوگا جو کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، ایک گروہ ایسا ہوگا جو کچھ کا جواب دے گا، کچھ کا نہیں دے سکے گا، ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہر سوال کا جواب دے دے گا۔ کافر، یہودی، کمیونسٹ، ہندو، مشرک کسی سوال کا جواب نہیں دے گا۔ مان ربو کا کیا بولے گا؟ بھگوان کے خاموش ہو جائے گا، قبر کو آگ سے بھر دیں گے۔ مسلمان کچھ کا جواب دیں گے مشکل سے، اللہ جل جلالہ ربی، محمد النبی اور القرآن و کتابی۔ جب امامت کی باری آئے گی تو خاموش، ایک ہی گروہ ہوگا، صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے، اللہم صلی اللہ۔ اس گروہ سے یہ سوال کریں گے، سجدے کے نشان دیکھ کے ملک بولے لحد میں، سجدے کے نشان دیکھ کے ملک بولے لحد میں، مرزا ہمیں دکھلائیے ماتم کے نشان اور۔ سجدے کے نشان دیکھ کے ملک بولے لحد میں، مرزا ہمیں دکھلائیے ماتم کے نشان اور۔ توحید کا سوال ہوگا، اللہ جل جلالہ ربی، رسالت کا سوال ہوگا، محمد النبی، کتاب کا سوال ہوگا، القرآن و کتابی، کعبے کا سوال ہوگا، الکعبۃ قبلتی، دین کا سوال ہوگا، الاسلام دینی، امام کا سوال ہوگا، علی و اولادہ امامی۔ یہ میرے ہوں گے۔ تب مسلمانوں کے قبر کو جب آگ سے بھر دی جائے گی تب انہیں آزاداری یاد آ جائے گی۔ ہاں یار، وہ جو حسین کہہ رہے تھے شیعہ، وہ یہی ہے، ہم تو پھنس گئے۔ مومن کے نور سے قیامت منور ہو جائے گی، پوری قیامت چمک اٹھے گی۔ سورہ حدید کی آیتیں تفصیل سے دیکھیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ کافر، منافق، مجرم وہاں مومن سے بھیک مانگے گا۔ قرآن سورہ حدید، نقتبس من نورکم، خدا کے واسطے تھوڑا سا نور دے دو۔ مومن کہے گا، یہ میں نے قیامت میں تھوڑی کسی سے خریدا ہے، فرش عزا بچھا کے لایا ہے۔ جشن غدیر منا کے لایا ہے، زیارت عاشوراء پڑھ کے لے آیا ہے، خاک شفا پہ سجدہ کر کے لے کے آیا ہوں، مشہد کی زیارت پہ جا کے لایا ہوں، ڈنڈے کھا کے بھی جنت البقیع کے قبروں پہ گر کے لایا ہوں۔ جاؤ ادھر سے لے کے آؤ اس نور کو۔ یہ ہے خاک شفا کو ٹھوکر نہ مارنا، شرک کہہ کے اپنا نقصان ہوگا۔ شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دو۔ اس منبر کی برکت، اس مجلس کی برکت، اس ذکر حسین و علی اور اولاد علی کی برکت سے عقلانیت تشیع میں اتنا بڑا اضافہ ہوتا ہے کہ وہ ساجد و مسجود و سجدے میں فرق سمجھتے ہیں۔ ہاں،
تشیع یعنی عقلانیت کہ ساجد کیا ہے، مسجود کیا ہے، سجدہ کیا ہے۔ شیعہ وہ ہے کہ خانہ کعبہ میں بھی کعبہ کو نہیں، کعبہ کے رب کو سجدہ کرتا ہے۔ خاک شفا پہ ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں، خاک شفا کے لیے نہیں کرتے ہیں، خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، نماز کی معراج کے خاطر ملا ہے خاک شفا سے عبادتوں کو عروج، میری نماز پہ مرزا کرم حسین کا ہے۔ ملا ہے خاک شفا سے عبادتوں کو عروج، میری نماز پہ مرزا کرم حسین کا ہے۔ ٹھوکر مارو گے سجدہ کو شرک اور پلیت سمجھ کے، اچھا سجدہ کس پہ کرو گے؟ کیلے کے چھلکے پہ، تارکور پہ، کیچڑ پہ، نجس جگہوں پہ، پلیت چیزوں پہ، کھانے والی چیزوں پہ، پہننے والی چیزوں پہ جو شرعاً حرام ہے۔ جب حرام ہے تو نماز باطل ہو گئی، جو ہی نماز باطل ہو گئی نماز حاضر ہو جاتی ہے بد دعا کے لیے۔ ضیعتنی ضیعک اللہ، تو نے مجھے جس طرح ضائع کیا خدا تجھے ضائع کرے۔ اب جو پڑھ کے ضائع کرے اس کے لیے نماز اتنی بد دعا کرے جو سرے سے پڑھے ہی نہیں۔ کاظمی صاحب کہ آج کا میرا پیغام یہ، میں نے پیغام میں زیادہ دیر نہیں لگاتا ہوں، ہے نا، پیغام مختصر ہوتا ہے لیکن سال بھر یاد رکھو گے۔ نماز پڑھنے کے باوجود بھی غلط پڑھنے والے پر نماز لعنت بھیجتی ہے، بد دعا کرتی ہے، جو سرے سے نہ پڑھے اس کا کیا حشر ہوگا۔ لیکن آپ نے خاک شفا کو سنبھال کے رکھا، سفر پہ خاک شفا، مسجد میں خاک شفا، گھر میں خاک شفا، جو مسجود فرشتہ، فرشتوں کے اترنے کی جگہ، معراج دین، مرکز قبولیت، اور خود پیغمبر اسلام فرمایا الترب الشفاء فی تربتی ہی، جب اس پہ سجدہ کرو گے نماز صحیح بھی ہو جائے گی، قبول بھی، فوراً نماز حاضر ہو جائے گی۔ حفظتنی حفظک اللہ، جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اللہ تیری حفاظت کرے۔ حفظتنی حفظک اللہ، تو نے میری حفاظت کی ہے۔ خاک شفا پہ مومنوں، مسلمانوں، وہابیوں، دیوبندیوں، پاکستانیوں، اگر نماز کی دعائیں لینا چاہتے ہو تو خاک شفا پہ سجدہ کرو، خاک شفا پہ سجدہ کرو، ورنہ خود کو بھی دنیا والوں کو بھی دھوکہ دینے کے لیے حسین سب کا، یہ بکواس ہے۔ کہتے تو ہو مسلمانوں حسین سب کا، یہ بکواس ہے، دھوکہ دیتے ہو، اس لیے کہ اگر حسین سب کا تو ہم نے اورنگزیب فاروقی اور علامہ شیخ محسن نجفی کو ایک بنایا ہے، ریال دے دو۔ جو کربلا کے میدان میں ہو رہا تھا وہی آج بھی ہو رہا ہے، تو ان کا نعرہ ادھر ہے، تو ہمارا نعرہ جو عباس کا تھا کہ انی ابداً احامی عن دینی، وہی آج بھی ہے۔ سر لے جانا ہے تو لے جاؤ، حسین کو نہیں چھوڑنا ہے ہم نے۔ جان لینا ہے تو لے جاؤ، حسین کو نہیں چھوڑنا ہے ہم نے۔ دھماکہ کرنا ہے تو کرو، جلوس روکنا ہے تو روکو۔ ارے جلوس و مجلس و ماتم کو روکنے والوں، صلاۃ و صوم و تلاوت ثمر حسین کا ہے۔ صلاۃ و صوم و تلاوت ثمر حسین کا ہے۔ یاد رکھیے، اگر توحید کی بنیادیں کربلا سے مضبوط اگر ہو جائیں تو ایک دم سے اللہ تک پہنچ سکو گے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان کے اپنے اندر کے اسی ممبر سے توحید کے پرچے اڑائے جاتے ہیں۔ جو علی رب یا علی اللہ یا علی خالق وغیرہ جو کہتے ہیں، ان کے منہ پہ تمانچے مارو، ان کی بیوی ان سے جدا ہو جائے گی، ان کے ہاتھ سے کھانا ممنوع ہو جائے گا، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو علی کو اپنے محلے کے ملنگ کے برابر بھی نہیں سمجھتے، ذاکر کے برابر، مرشد کے برابر نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ مسجد کوفہ کے اعمال میں مولا کیا فرماتے؟ مناجات مسجد کوفہ میں مفاتیح الجناح میں ہے، دیکھیے، الہی انت الخالق وانا المخلوق،
وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ إِلَّا الْخَالِقِ، تو میرا خالق ہے، میں تیرا مخلوق ہوں، اور مخلوق ہی محتاج رحمت الہی ہے۔ انت المعبود وانا العبد، میں معبود ہوں اور تو معبود ہے، میں عبد ہوں۔ کیا عبد پر معبود کے سوا کوئی رحم کر سکتا ہے؟ الہی انت الرازق وانا المرزوق، تو رازق ہے اور میں مرزوق ہوں۔ انت الحی وانا المیت، تو حی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور میں مرنے والا ہوں۔ اسی طرح درجنوں اوصاف الہی کو جمع کیا ہے، اور آج کا اسی مجلس میں آنے والا پاکستان کا نام جس کا شیعہ ہو، اگر علی اللہ علی رازق کہے تو گویا توہین اللہ کی بھی توہین کی اس نے، علی کی بھی توہین کی، اس لیے کہ علی کا ایک بات اس نے نہیں مانی۔ ایسے لوگوں کو مجلس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو آج کل ذاکری کا وقت گزر گیا ہے، میں 10 سال سے پنجاب میں پڑھ رہا ہوں گلگت کا، رہتا اسلام آباد میں ہوں، اور اس امانے کا تقاضا یہ ہے کہ میں کسی سے ڈروں مروں نہیں، حق بولوں۔ اگر کوئی ناراض ہو تو سمجھ لو اللہ راضی ہو گیا۔ ذاکری کا وقت گزر گیا پاکستان میں، مومنوں یاد رکھو انٹرنیشنل حالات کیا ہو رہے ہیں۔ ابھی سے یمن کے اور سعودی عرب میں جو اتنے سارے فوج کو جمع کیا جا رہا ہے، تمہیں معلوم ہے کس کے خالق؟ انہیں معلوم ہے کہ میرے اور آپ کے اور کائنات کا وارث کسی کعبے سے ظہور کرنے والے ہیں۔ ابھی سے باطل طاقتیں سفیانی کے لشکر میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، وہ بیدار ہیں اور اب خوابیدہ ہے۔ تلالائی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ علماء سے سنو، فکر علی ذکر علی، فکر حسین ذکر حسین، فکر زہرا ذکر زہرا، یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ کیا ہو گیا پاکستان کے مومن کو؟ حیران عقل میرا پریشان اور تحیر سے باہر نہیں نکلتی ہے۔ بعض جگہوں پہ علماء کے سننے کے لیے بھی راضی نہیں ہے۔ کدھر جاتے ہو؟ کیا ہو گیا؟ انٹرنیشنل حالات کو دیکھو، تشیع کے خلاف کیا ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے، ریال کا فتنہ، ریال کا فتنے کا طوفان، درہم کے فتنے کا طوفان، منافقت کے فتنے کا طوفان، جہالت کے فتنے کا طوفان، ہزاروں طوفانوں نے انسانیت کو گھیر رکھا ہے۔ ایک ہی نجات کی کشتی ہے، اس کا نام ہے حسین۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کشتی پانی میں چلتی ہے لیکن حسین کی کشتی ہر اس طوفان سے انسان کو نجات دیتی ہے، جو غلاظت کا طوفان ہو، جہالت کا طوفان ہو، منافقت کا طوفان ہو، انحراف کا طوفان ہو، اس نجات سے، اس طوفان سے نجات دینے والی کشتی کا نام ہے حسین۔ عزت کی زندگی کا نمونہ حسین ہے، عرش اولا و خلد کا زینہ حسین ہے، انگشتری جہاں ہے نگینہ حسین ہے، بحر علوم حق کا سفینہ حسین ہے، جنوں ملک بشر پہ سرفراز ہے حسین، حشر بھی نہ کھل سکے وہ راز ہے حسین۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، وہ راز ہے اس سے توحید اور زینب کبریٰ۔ میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ما رأیت، ابن زیاد نے پوچھا دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ خدا نے کیا کیا، کتنا بدبخت تھا۔ پہلے سب سے پہلے آسمان میں شیطان نے FIR، اپنے گناہ کا FIR خدا کے خلاف کاٹ دیا تھا، اور زمین پہ حاکم شام نے اور ان کی اولاد جو کچھ خود کرتے تھے FIR اللہ کے خلاف کاٹ دیتے تھے کہ اللہ اسے کرا رہا ہے۔ ابن زیاد نے یہی کہا دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ خدا نے کیا کیا، جو جواب علی کی بیٹی نے دیا ہے، ہزاروں سورجوں کو جمع کرو، اس سے زیادہ اونچا اور روشن تر اور عزت والا جملہ، ما رأیت الا جمیلا۔ یاد رکھو ابن زیاد، میں نے اللہ سے اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ کیسی تربیت تھی، کیسی توحید تھی، کیا حوصلہ تھا۔
اگر یہ مدینے میں یہ جملہ مسجد النبی میں یا بنی ہاشم کے محلے میں بیٹھ کے کہہ دیتی، شاید تاریخ اسے ریکارڈ نہ بھی کر دیتی۔ دربار ہے، دل میں غم ہے، آنکھ میں آنسو ہے، یتیم بچے ہیں، ایک رسی میں بند ہے، اور تمام جتنے وقت کے فرعون و نمرود ہیں سامنے کھڑے ہیں، اور یہ جملہ اب چونکہ خطبہ یہ شام سنانے کے لیے ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے، مجھے چکوال بھی جانا آگے پروگرام کے لیے، یہ کہنا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تمام مسلمانوں کو اور شیعوں کو کربلا کا تاریک چہرہ نظر آتا ہے، دو چہرے کربلا کے، ایک تاریک، ایک چمکنے والا۔ تاریک چہرہ جنازے، خون، سمندر، لاشیں، تمانچے، پیاس، آگ، خیموں کا جلنا، تمانچوں کا لگنا، حجاب کا چھننا، سر کا کٹنا، بے وفائی، یہ کربلا کا تاریک چہرہ ہے، جس پر ہمارے ملک کے علماء بھی، ذاکرین بھی، نوحقان بھی، سامعین بھی، بانیان بھی اسی پہ مرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جائیں، پرواہ نہیں۔ پورا پاکستان ایک طرف، پورا تشیع خاص کر پاکستان کا اور خاص کر پنجاب کا اس تاریک چہرے کے اوپر ہے۔ علماء کے سننے والے 10-12 ہوں گے اور ہزاروں بابا ہوش میں آ جاؤ، اب وقت ہے۔ تاریک چہرہ یہ علی کی بیٹی کو یہ چہرہ نظر نہیں آتا، وہ چمکتا ہوا کربلا کا حقیقی چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ کون سا چہرہ ہے؟ رمز زندگی کربلا میں، راز بندگی کربلا میں، سر کٹ کے بھی قرآن سے نہ کٹنا کربلا میں، اللہ سے عہد و پیمان کا پورا کرنا کربلا میں، ولی الہی سے وفاداری کربلا میں، فرات کے پانی سے پیاسا ہو کے بھی سرچشمہ آب حیات سے سیراب ہونا کربلا میں، عزت کی زندگی کربلا میں، راہ خدا کربلا میں، رضا الہی کربلا میں، ہاتھ کٹنے کے باوجود بھی فراز زندگی پر عزت کا علم اٹھانا کربلا میں، 1.25 لاکھ انبیاء کے مقصد کو پورا کرنا کربلا میں۔ مجھے نچوڑ کہہ کے ایک شعر کہنے دیجئے، جو میں اپنا شعر پیش کرتا ہوں تو نتیجے کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ سبت نبی نے بحر خدا لوح دشت پر، سبت نبی نے بحر خدا لوح دشت پر لکھی لہو کی دار سے تفسیر مصطفیٰ، لکھی لہو کی دار سے تفسیر مصطفیٰ۔ علی کی بیٹی کو یہ چہرہ نظر آیا۔ آپ اس طرح علماء کو سنیں کہ ان کو ٹاپک دے دیں، خطبہ زینب کبریٰ سمجھائیں۔ علماء کے پاس فرصت نہیں ہے، ذاکرین کے پاس علمی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس اہمیت نہیں ہے، نہ خطبہ حضرت سجاد، نہ خطبہ زینب کبریٰ، نہ خطبہ شام۔ بابا کیوں سفارت اس یادداشت میں معلوم ہوتا ہے جو سفیر پیش کرتا ہے، وہ سارا اس خطبے میں ہے، وہ کوئی کہیں بیان نہیں ہوتا۔ فقط مصائب کے حدود تک ہم کربلا کے ساحل سے گزرتے ہیں، سمندر میں نہیں جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو دل کے سمندر سے ابھرتا ہے یقین ہے، جو ذہن کے ساحل سے گزرتا ہے گمان ہے۔ گمان، ہاں، اب خود کو گمان کے ساحل سے نہ گزارنا، یقین کے سمندر میں ڈبو دینا۔ سمندر جتنا بھی گہرا ہو، آخری پیغام چند مصروں میں اور زحمت تمام، گر چاہیے وقار تو تم جستجو کرو۔ سمندر میں ڈوبنے کی بات آئی ہے، گر چاہیے وقار تو تم جستجو کرو، شبیر بن کے خون جگر سے وضو کرو، خالق کے سامنے ہی خضوع و خشوع کرو، مرنے کے بعد جینے کی تم آرزو کرو۔ ان موتیوں کو ڈھونڈنے غواص چاہیے، گہرا ہے گر فرات تو عباس چاہیے۔ ان موتیوں کو ڈھونڈنے غواص چاہیے، گہرا ہے گر فرات تو عباس چاہیے۔ عباس اور حسین کا سفر رہتی دنیا تک کائنات میں ایسی بہن بھائی کبھی دنیا نے نہیں دیکھی۔ دوست سواری زینب کبریٰ کی تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ایک مدینے کی سواری اور ایک 11 محرم کی سواری۔ مدینے میں شہزادی بن کے سوار ہو رہی تھی،
اور 11 محرم کو بیچاری زینب بن کے سوار ہو رہا ہے۔ مدینے میں بھی مردوں نے سوار کیا ہے اور کربلا میں بھی مردوں نے ہی سوار کیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ جو مدینے میں سوار کرنے آئے تھے بائی تھے، بتیجے تھے، بیٹے تھے، بنی ہاشم کے جوان تھے، لیکن جو کربلا میں سوار کرنے آئے، کیسے عرض کروں؟ آپ پہنچ گئے نتیجے تک، جزاکم اللہ خیرہ۔ آجر دے خدا آپ کو شمر لعین نیزہ لے کے آیا، سنان خنجر لے کے آیا، خولد تلوار لے کے آگے بڑھا۔ اب علی کی بیٹی کی باری آئی علقمہ کی طرف، عباس بہن کی سواری کا وقت آ گیا، سوار ہو گئی، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہا کہ ہمیں قتلگاہ کے درمیان سے لے جایا جائے، ہم اپنے شہداء کی آخری زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ شرط قبول ہو گئی، نبی زادیوں کو سوار کیا گیا۔ مقتل کے درمیان سے جب گزارا جا رہا تھا، آپ کی کتنی محبت ہے اولاد سے۔ بچہ اسکول سے اگر 5 منٹ دیر آتا ہے، 5 منٹ نہیں 3 منٹ اگر بچہ دیر سے آتا ہے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اس ماں کا کیا حال ہوتا ہے؟ کبھی دروازے پہ نظر کرتی ہے، کبھی ٹیلی فون کرتی ہے کہ میرا بچہ نہیں آیا۔ ام فروہ قاسم کو چھوڑ کے جا رہی ہے کربلا، ام لیلہ اکبر کے چھدا ہوا جگر اور کلیجے کے ساتھ جنازے کو دیکھ کے گزر رہی ہے۔ نہیں جملہ عرض کروں، روباب اصغر کی قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کربلا سے گزر رہی ہے۔ اتنے میں جب کاروان قریب آیا، زینب کبریٰ نے خود کو سواری سے گرایا، قریب لاش برادر کے قریب آ گئی، کمر کو جھکایا، کمر پہ ہاتھ رکھا، چہرے کو جنازے کے قریب لے کے آ کے ایک جملہ کہا۔ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن کائنات کی جان کو اس جملے نے آگ لگا دی ہے۔ دوست بھی روئے ہیں، دشمن بھی۔ غور سے دیکھ کے کہا، اَأَنْتَ أَخِي الْحُسَيْنِ، کیا واقعاً تو میرا بھائی حسین ہے؟ کیا واقعاً تو سوار دوش محمد مصطفیٰ ہے؟ کیا واقعاً تو دامن زہرا میں پلنے والا حسین ہے؟ کیا واقعاً شیر زہرا والا حسین ہے؟ جنازے کے نیچے ہاتھ ڈالے اور اوپر اٹھایا، اللہم تقبل ھذا القربان، پروردگار اس قربانی کو قبول فرما۔ نام نہیں لیا، کس کی قربانی؟ یہ بتانے کے لیے پروردگار محمد مصطفیٰ کی قربانی، علی حیدر کرار کی قربانی، فاطمہ زہرا کی قربانی، 1.25 لاکھ انبیاء کی قربانی، آزاد انسان کی قربانی، جنت کی قربانی تو قبول فرما۔ جنازے کو چھوڑ کے مدینے کی طرف رخ کیا، عجیب جملہ کہا، السلام علیکہ یا جدہ یا من صلی علیہ ملائکۃ السماء، ھذا حسینک مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء۔ نانا رسول، یہ وہ حسین نہیں ہے، یہ وہ حسین نہیں ہے جو کبھی تیرے کاندھے پہ سوار ہوتا تھا، کبھی گود میں اور کبھی سجدے کی حالت میں پشت پہ سوار ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہے، یہ وہ حسین ہے جو خاک و خون کے درمیان، کوئی دفنانے والا نہیں، کوئی غسل دینے والا نہیں۔ بہن تو پھر بھی بہن ہے۔ بیٹی کا سوچئے، جس بیٹی کے خاطر مولا ذوالجناح سے اتر گئے ہیں، مقتل نے قیامت مچا دی ہے۔ اے کاش آپ خود ہوتے وہاں، وہ منظر دیکھ لیتے۔ ممکن نہیں تھا کہ کسی کی جان بچ جاتی۔ عجیب جملہ لکھا ہے، کبھی جنازے کے بائیں جانب آتی ہے، کبھی دائیں جانب جاتی ہے، کبھی سرانے پہ جاتی ہے، کبھی پائنٹی پہ آتی ہے۔ لگتا ہے کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے۔ مقتل کی کتابوں نے یہ جملہ لکھا ہے، کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ لکھا ہے کہ لاش بابا پہ بوسہ دینے کی جگہ ڈھونڈ رہی ہے۔ اتنی زخموں سے چور جنازہ تھا کہ بیٹی کو بوسہ دینے کی جگہ نہیں ملی، تو جا کے سرانے پہ بیٹھ گئی۔
کٹی ہوئی رگوں سے ابھی تازہ خون بہ رہا تھا، اسے ہاتھ سے اٹھایا، دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا خون چہرے پہ مل دیا، آدھا خون لباس پہ، ہاتھ اٹھائے، یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بین ھذا الظالم، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اس خون ناحق۔ جملہ سناؤ۔ اب جب روانگی کا وقت آیا، آپ سب عزت والے ہیں، غیرت والے ہیں، خدا آپ سب کی زندگی کو سلامتی عطا فرمائے۔ اگر کسی کے ہاں موت ہو جاتی ہے، جنازہ نکلتا ہے، ماؤں بہنوں کو خوب رونے دیا جاتا ہے، کوئی انہیں تنگ نہیں کرتا، لیکن جب جنازہ اٹھانے کا وقت آتا ہے تو غیر محرم آگے نہیں جاتا ہے، محرم آگے جاتا ہے، عزت سے جنازہ اٹھاتا ہے۔ بہن نے کہا مر جاؤں گی، لاش بھائی کو نہیں چھوڑوں گی۔ بیٹی نے کہا یہیں پہ میری قبر ہو جائے، میں بابا کو نہیں چھوڑ لوں گی۔ سنو گے جملہ قیامت کا میں کیسے بیان کروں؟ جب دونوں نے کہا ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں، لیکن ایک آفت ایسی آ گئی، نہ بہن بھائی کے جنازے پہ رو سکی، نہ بیٹی باپ کے جنازے پہ۔ شمر لعین و سنان و جتنے ملعون تھے سارے جب جمع ہو گئے تو ادھر سے آواز آئی بھیا خدا حافظ، بیٹی کی آواز آئی بابا خدا حافظ۔ جب پیچھے ہٹ گئے اب بیٹے کی باری آ گئی، حضرت سجاد جن کے آج شہادت ہے، خدا شفاعت امام سجاد آپ کو عنایت فرمائے۔ بیٹے نے کیا فرمایا؟ میری طرف دیکھنا پھر رو لینا، بابا یہ نہ کہنا کہ بیٹے نے مجھے نہیں دفنایا، بابا پہلی میری حالت دیکھ لے۔ ہاتھ گردن میں بند، کاروان روانہ ہوا۔ تیسرا دن جب دفن کا وقت آیا، میں امام کی شہادت نہیں پڑھ سکتا، امام سجاد کی، امام کی مصیبت پڑھ رہا ہوں۔ کاروان آگے گیا، بنی اسد کی خواتین نکلی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، دیکھا ایک طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، چار طرف ڈھونڈنے لگی کہ آج پہلی دفعہ یہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھا شہداء کے جنازے، کسی کی گردن نہیں ہے، سر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، بھاگتی ہوئی گئی، اپنے شوہروں کو بلا لیا، پریشان ہے، سامان تدفین لے کے آئے ہیں، لیکن ان میں مولا کون ہے، اصغر کون ہے، اکبر کون ہے، نوکر کون ہے، پہچانا نہیں جاتا۔ اتنے میں دیکھا ایک جوان مسافر چہرے پہ حجاب کے ساتھ گزر رہا ہے، سلام وعلیکم السلام، پوچھا آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ ہم ان شہداء کو دفنانا چاہتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے ہیں کہ کون کون ہے۔ مسافر نے کہا میں پہچانواؤں گا، آپ میری مدد کریں۔ سب سے پہلے گئے مولا کے جنازے پر، تھوڑی سی خاک اٹھائی، قبر مل گئی، بابا کو دفنایا، خاک ڈال کے یہ جملہ لکھا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشانا، جسے پیاسا شہید کیا گیا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد سب کو تدفین کے بعد جب جانے لگا یہ مسافر، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، بنی اسد ٹوٹ پڑے پاؤں پر، بس مصیبت کی انتہا اس جملے میں ہے۔ اور آپ اہل معرفت بھی ہے، واقعاً آپ معرفت کا لحاظ رکھیں گے۔ ٹوٹ پڑے بنی اسد پاؤں پر، کہنے لگے آپ نے ان شہداء کو یوں پہچانا جیسا کوئی گھر کا فرد ہوتا ہے۔ فرمایا ارے میرے زخمی جگر پہ پانی نہ چھڑکنا، نمک نہ چھڑکنا، ارے میں ہی تو وہ مظلوم ہوں جن کی نگاہوں کے سامنے میرے بابا کو ذبح کیا گیا، ارے میں وہ مظلوم ہوں جن کے نگاہوں کے سامنے میرا چھوٹا بھائی مچل مچل کے شہید ہو گیا، ارے میں ہی وہ مظلوم ہوں جس کے سامنے جس کے بھائی کے کلیجے کو پارا پارا کیا گیا، ارے میں وہ مظلوم ہوں جن کے سامنے ہمارے نبی زادیوں کے پردے لوٹے گئے اور خیمگاہوں کو آگ لگا دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ۔